بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ تو تم ٹھیک کہتے ہو، امام شامی نے کہا، لیکن یہ چلہ کشی دین اسلام میں تم کہاں سے لائے ہو؟ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا اشارہ امیر شہر مہدی علوی کی طرف ہے، حسن بن صباح نے کہا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ وہ چلہ کرنا چاہتے ہیں، میں نے انہیں روکا تھا، لیکن وہ اسے عبادت کے رنگ میں لیتے ہیں۔ میں نے انہیں بہت کچھ سمجھایا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے محترم امام، امیر شہر اپنے نفس کے غلام ہو گئے ہیں۔ میں نے سوچا کہ انہیں چلہ کرنے دوں، لیکن میرے ذہن میں عبادت تھی۔ میں نے انہیں کہا کہ وہ 40 روز جنگل میں جا بیٹھیں اور یوں عبادت کریں کہ اس دنیا سے تعلق توڑ دیں۔ اس سے میرا مطلب یہ تھا کہ دنیا سے لا تعلق ہو کر جب یہ عبادت کریں گے تو 40 دنوں بعد یہ دنیا کو بھولے ہوئے ہوں گے۔ امام شامی عالم دین تھے اور معمر بھی تھے۔ ان کی عمر کا اندازہ اس سے ہوتا تھا کہ ان کے سر اور داڑھی کا کوئی ایک بال بھی سیاہ نہیں رہا تھا۔ ان کی آنکھوں کا نور بھی ختم ہو چکا تھا، پھر بھی ان کی آنکھوں میں ایک چمک تھی جو علم و دانش اور روح کا نور تھا۔ انہوں نے کتابیں بھی پڑھی تھیں، دنیا کے اچھے برے انسانوں کو بھی پڑھا تھا، لیکن حسن بن صباح وہ انسان تھا جس کا ذکر کسی کتاب میں نہیں ملتا، نہ انہوں نے ایسا انسان پہلے کبھی دیکھا تھا۔ وہ جب باتیں کرتا تھا تو امام شامی نے صاف طور پر محسوس کیا کہ یہ شخص عام انسانوں کی سطح سے یا تو بالا ہے یا بہت ہی پست۔ بہرحال حسن بن صباح کو انہوں نے سمجھنے میں دشواری محسوس کی۔ میں امیر شہر کے پاس جاؤں گا، امام شامی نے کہا، میں اسے واپس حقیقی دنیا میں لے آؤں گا۔ ہاں امام محترم، حسن بن صباح نے کہا، اگر آپ انہیں لے آئیں تو میں سمجھوں گا کہ آپ نے ان پر نہیں بلکہ مجھ پر احسان کیا ہے۔ جو بات میں انہیں سمجھانا چاہتا تھا ہو سکتا ہے وہ آپ کی زبان سے سمجھ جائیں۔ اگر حسن بن صباح امام شامی کے ساتھ اس مسئلے پر بحث میں الجھ جاتا تو امام شامی کا رویہ اور ان کا استدلال کچھ اور ہوتا، لیکن حسن بن صباح نے ایسی فریب کاری کا انداز اختیار کر لیا تھا کہ امام شامی نے کچھ بھی کہنا مناسب نہ سمجھا، نہ وہ اس شخص کی اصل نیت کو سمجھ سکے۔ وہ اٹھے اور کچھ کہے بغیر وہاں سے آ گئے۔ ان کے باہر نکلتے ہی حسن بن صباح اپنے کمرے میں چلا گیا اور اس نے اپنے 3 بڑے ہی خاص آدمیوں کو بلایا اور انہیں کچھ ہدایات دینے لگا۔ اس روز ظہر کی نماز کے وقت مسجد میں نمازیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، کیونکہ سب کو معلوم ہو گیا تھا کہ ان کے محبوب امام اور خطیب امام شامی آ گئے ہیں۔ انہوں نے امام شامی کے پیچھے نماز پڑھی، لیکن عصر کی نماز کے وقت امام مسجد میں نہ آیا۔ مغرب کی نماز کے وقت بھی امام غیر حاضر رہا اور عشاء کی نماز کے وقت بھی لوگوں کا محبوب امام لاپتہ تھا۔ ان کے گھر سے پتہ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ عصر کی نماز کے بعد کہیں چلے گئے تھے۔ ایک معمہ تھا جو حل نہ ہو سکا۔ کوئی بھی نہ تھا جو یہ بتاتا کہ امام شامی کہاں چلا گیا ہے۔ 2 یا 3 آدمیوں نے بتایا کہ امام کو شہر سے باہر جاتا دیکھا گیا تھا۔ رات کو انہیں کہاں تلاش کیا جاتا؟ لوگ صبح کا انتظار کرنے لگے۔ فجر کی نماز کے وقت بھی امام شامی نہ آئے، لیکن نماز کا وقت گزر گیا تو شہر میں ایک سنسنی خیز خبر پھیل گئی، جو یہ تھی کہ ایک آدمی شہر کے باہر سے آ رہا تھا تو اس نے ویرانے میں ایک درخت کے صحن کے ساتھ کسی کا کٹا ہوا سر لٹکا دیکھا تھا۔ اس نے اچھی طرح دیکھا تو اس پر سکتہ طاری ہو گیا۔ یہ سر امام شامی کا تھا جو بڑی صفائی سے جسم سے کاٹا گیا تھا۔ لوگ حیران اس پر ہوئے کہ امام شامی کے ساتھ کسی کی کیا دشمنی ہو سکتی تھی کہ انہیں اس بے دردی سے قتل کیا گیا ہے۔ یہ خبر حسن بن صباح کو پہنچائی گئی۔ وہ دوڑتا باہر نکلا۔ لوگوں میں خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا۔ حسن بن صباح نے گھوڑا منگوایا اور اس پر سوار ہو کر اس طرف چل پڑا جہاں بتایا گیا تھا کہ امام شامی کا سر درخت کے ساتھ لٹکا دیکھا گیا ہے۔ شہر کے لوگ ہجوم کر کے اس کے ساتھ دوڑے جا رہے تھے۔ حسن بن صباح اس درخت تک پہنچا جہاں ابھی تک امام شامی کا سر لٹک رہا تھا۔ اس نے سر دیکھا، یہ درخت کے ایک ٹہن کے ساتھ بالوں سے بندھا ہوا تھا۔ امام شامی کے بال شانوں تک لمبے تھے۔ یہ دیکھو، ایک بازو! کسی آدمی کی بڑی ہی بلند اور گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ لوگ اس طرف دیکھنے لگے اور پھر سب اس طرف دوڑ پڑے۔ حسن بن صباح بھی اس طرف گیا اور گھوڑے سے اتر کر بازو دیکھا جو کندھے سے کاٹا گیا تھا۔ سب لوگ ادھر ادھر پھیل جاؤ، حسن بن صباح نے اعلان کیا۔ امام کے جسم کے کچھ اور ٹکڑے ملیں گے۔ میں سمجھ گیا ہوں کہ ان کا قاتل کون ہے۔ وہ انسان نہیں، کسی اور دنیا کی مخلوق ہے جو یقیناً جنات میں سے ہوگی۔ لوگ ادھر ادھر بکھر گئے اور تلاش کرنے لگے۔ تھوڑی سی تلاش کے بعد آوازیں آنے لگیں، یہ ایک ٹانگ پڑی ہے،
کچھ دور سے آواز آئی، یہ ایک بازو پڑا ہے۔ اس طرح آوازیں آتی رہیں اور امام شامی کے کٹے ہوئے اعضاء مل گئے، بازو الگ اور ٹانگیں الگ پھینک دی گئی تھیں۔ مہدی علوی رات بھر چلے میں بیٹھا رہا اور صبح طلوع ہوتے ہی وہ سو گیا تھا۔ اس کا خیمہ وہاں سے کچھ دور تھا اور چٹانوں کی اوٹ میں تھا۔ اسے پتہ ہی نہ چلا کہ امام شامی قتل ہو چکا ہے اور اس کے جسم کے کٹے ہوئے اعضاء اکٹھے کیے جا چکے ہیں۔ لوگوں پر خوف و ہراس طاری ہو گیا تھا۔ وہ حسن بن صباح کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے اور اس سے پوچھنے لگے کہ یہ حادثہ کس طرح ہوا ہے۔ حسن بن صباح پہلے بتا چکا تھا کہ امام شامی کے قاتل جنات ہیں۔ اب اس نے دیکھا کہ لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے ہیں تو اس نے لوگوں کو اصل صورتحال سے آگاہ کیا۔ لوگو، ہوش میں آؤ اور میری بات غور سے سنو۔ حسن بن صباح نے گھوڑے پر سوار ہو کر بڑی ہی بلند آواز میں کہا، تم سب جانتے ہو کہ امیر شہر یہاں سے تھوڑی دور آگے چلہ کشی کر رہے ہیں۔ تمام شہر میں یہ اعلان کر دیا گیا تھا کہ کوئی شخص اس طرف نہ آئے۔ لوگوں کو روکنے کی ایک وجہ یہ تھی کہ امیر شہر کی چلہ کشی میں خلل نہ پڑے، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ ایسا چلہ کر رہے ہیں کہ بہت سے جنات اس علاقے میں آ گئے ہیں۔ امیر شہر جو وظیفہ پڑھتے ہیں اس میں ایسا اثر ہے جو جنات کو متاثر کر لیتا ہے اور وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی اس خیال سے ادھر آئے کہ امیر شہر کو چلہ کشی کی حالت میں دیکھے تو جنات اسے روکتے ہیں، اور اگر وہ نہ رکے تو اس کا وہی حال کر دیتے ہیں جو تم لوگوں نے اپنے امام کا دیکھا ہے۔ اس لیے میں نے انتظام کر دیا تھا کہ یہاں دور دور تک کچھ آدمی بٹھا دیے تھے جو کسی کو یہاں آنے نہیں دیتے تھے۔ میں تم سب کے سامنے ان آدمیوں سے پوچھتا ہوں کہ انہوں نے امام کو اس طرف آتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ یا امام، ہجوم میں ایک آدمی کی آواز سنائی دی۔ میں نے کل شام سورج غروب ہونے سے کچھ دیر پہلے امام شامی کو اس طرف آتے دیکھا تھا۔ میں ان کی طرف دوڑا اور انہیں روک دیا اور بتایا کہ وہ آگے نہ جائیں۔ انہیں وجہ بھی بتائی گئی، لیکن انہوں نے مجھے ڈانٹ دیا اور کہا کہ وہ ضرور آگے جائیں گے۔ میں یہ فیصلہ نہ کر سکا کہ میں امام حسن بن صباح کا حکم مانوں یا امام شامی کا۔ امام شامی کے سامنے میری حیثیت ہی کیا تھی؟ میں نے سوچا کہ یہ اللہ کے برگزیدہ بندے اور عظیم امام ہیں، جنات ان کے قریب آنے کی جرت نہیں کریں گے۔ میں ان کے راستے سے ہٹ گیا، وہ آگے چلے گئے اور پھر میری نظروں سے اوجھل ہو گئے، کیونکہ آگے ٹیلے بھی تھے اور چٹانیں بھی۔ یہ تو صبح میرے ایک ساتھی نے مجھے بتایا کہ امام شامی کا سر ایک درخت کے ٹہن کے ساتھ بالوں سے بندھا ہوا ہے۔ اب تم سب نے دیکھ لیا کہ ان کے جسم کو کاٹ کر جنات نے کس طرح بکھیر دیا ہے۔ لوگوں پر سناٹا طاری ہو گیا۔ حسن بن صباح نے ہجوم پر نظر گھمائی۔ اس نے ہر کسی کے چہرے پر خوف کا تاثر دیکھا۔ اتنا زیادہ خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ حسن بن صباح نے لوگوں سے کہا، تم لوگ اب احتیاط کرنا کہ کوئی بھی اس علاقے میں نہ آئے۔ میں اس پاگل جن کو حاضر کر کے زندہ جلا دوں گا۔ لوگ آہستہ آہستہ شہر کی طرف چل پڑے۔ حسن بن صباح گھوڑے پر سوار کسی اور طرف چلا گیا۔ قتل کی ہولناک واردات یوں ہوئی تھی کہ امام شامی جب حسن بن صباح کے گھر سے نکلا تھا تو حسن بن صباح نے اپنے آدمیوں کو بلایا تھا۔ انہیں جو ہدایات دی تھیں وہ یہ کہ امام شامی پر نظر رکھیں، اگر وہ اس طرف جاتا ہے جہاں مہدی علوی چلہ کشی کر رہا ہے تو اسے وہیں ختم کر دیں۔ یا امام، حسن بن صباح کے ایک دست راست نے کہا، یہ نہ کہیں کہ اگر وہ ادھر جائے تو اسے قتل کر دیا جائے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ امام شامی کا اس شہر کے لوگوں پر اس قدر اثر و رسوخ ہے کہ لوگ اسے پیر اور مرشد مانتے ہیں۔ میں نے گھوم پھر کر دیکھا ہے، پھر آپ سے یہ بات کر رہا ہوں۔ اگر یہ شخص الموت میں رہا تو کوئی بعید نہیں کہ یہ ہمارے خلاف محاذ بنا لے اور ہم نے اس شہر کے لوگوں میں جس طرح اثر پیدا کیا ہے وہ رائیگاں چلا جائے۔ اس آدمی کا اس شہر میں رہنا بلکہ اس دنیا میں رہنا خطرناک ہوگا، تو اسے ختم کر دو۔ حسن بن صباح نے کہا، لیکن قتل اس طرح کرو کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ کسی انسان نے قتل کیا ہے۔ یہ مہدی علوی کے پاس ضرور جائے گا، اسے اس ویرانے میں قتل کرو اور اس کے بازو، ٹانگیں، سر کاٹ کر الگ الگ پھینک دو۔ پھر میں آ کر لوگوں کو بتاؤں گا کہ اس کا قاتل کون ہے۔ پھر لوگ اسے بھول جائیں گے اور میرے اور زیادہ معتقد ہو جائیں گے۔ امام شامی کے دن پورے ہو چکے تھے۔ وہ اسی شام موت کی وادی کی طرف چل پڑا اور حسن بن صباح کے آدمیوں نے اسے اسی طرح قتل کر دیا جس طرح حسن بن صباح نے بتایا تھا، اور پھر اس ابلیس نے لوگوں سے منوا لیا کہ یہ قتل جنات نے کیا ہے۔ سورج غروب ہونے کو تھا جب امام شامی کو قبر میں اتارا گیا۔ نماز جنازہ حسن بن صباح نے پڑھائی تھی اور اس کے بعد اس نے امام
امام شامی کی وفات پر ایسی نوحہ خوانی کی تھی کہ لوگوں کے آنسو ہی نہیں بلکہ سسکیاں اور ہچکیاں تک نکل آئی تھیں۔ اگلی صبح حسن بن صباح مہدی علوی سے ملنے چلا گیا۔ مہدی علوی خیمے میں زمین پر بچھے ہوئے بستر پر گہری نیند سویا ہوا تھا۔ یہ چلے کا 8واں یا 9واں دن تھا۔ خادم نے اسے جگایا اور بتایا کہ امام حسن بن صباح آئے ہیں۔ مہدی علوی ہڑبڑا کر اٹھا۔ حسن بن صباح خیمے میں آ کر اس کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ اس نے مہدی علوی کے چہرے کا جائزہ لیا۔ وہ اندازہ کرنا چاہتا تھا کہ مہدی علوی پر کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں اور اس کی ذہنی حالت کیا ہے۔ کیا آپ یہ چلہ جاری رکھ سکیں گے؟ حسن بن صباح نے پوچھا۔ ہاں امام، مہدی علوی نے جواب دیا، میں چلہ جاری رکھوں گا۔ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہو رہی بلکہ ایک عجیب سا سرور محسوس ہوتا ہے جسے میں بیان نہیں کر سکتا۔ تصورات ہی حسین ذہن میں آتے ہیں اور یہ اپنے آپ ہی آ جاتے ہیں۔ آپ کو تو سکون ملتا ہے، حسن بن صباح نے کہا، لیکن آپ کے ارد گرد جو علاقہ ہے یہ بڑا ہی خطرناک ہو گیا ہے۔ میں نے آپ کو جو وظیفہ بتایا ہے اس کے اثرات پوری کائنات پر ہوتے ہیں۔ یہ دراصل سلیمان علیہ السلام کا وظیفہ ہے، نعوذ باللہ۔ اسے جنات پڑھا کرتے تھے۔ آپ کے خیمے کے ارد گرد جنات کا ایک ہجوم اکٹھا ہو گیا ہے۔ یہ اس وظیفے کی کشش اور جنات کی عقیدت مندی ہے۔ تو کیا یہ جنات مجھے نقصان نہیں پہنچائیں گے؟ مہدی علوی نے ذرا ڈرے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ نہیں امیر الموت، حسن بن صباح نے جواب دیا، یہ تو آپ کی خوش نصیبی ہے کہ آپ کا پڑھا ہوا وظیفہ کائنات پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ جنات انسانوں کے روپ میں آ کر آپ کے آگے سجدہ ریز ہو جائیں۔ اگر ایسا ہوا تو آپ ڈریں بالکل نہیں، وہ خاموشی سے آپ کا ورد سنتے رہیں گے اور پھر چلے جائیں گے۔ مجھے یہ بتائیں کہ سونے کی یہ 3 اینٹیں کس طرح برآمد ہوئی ہیں؟ مہدی علوی نے پوچھا۔ کیا مسلح کے نیچے سے مزید خزانہ برآمد ہوگا؟ میں گزشتہ رات سو نہیں سکا، حسن بن صباح نے کہا۔ سونے کی یہ 3 اینٹیں ایک اشارہ ہے۔ میں رات بھر مراقبے میں رہا ہوں، معلوم یہ کرنا تھا کہ یہ اشارہ کیسا ہے۔ صبح کاذب کے وقت مجھے یہ راز معلوم ہوا کہ خزانہ برآمد ہوگا، لیکن ابھی یہ پتہ نہیں چل رہا کہ وہ خزانہ کہاں سے برآمد ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ 15-16 دنوں میں یہ بھی پتہ چل جائے گا۔ سونے کے یہ 3 ٹکڑے ایک بڑا واضح اشارہ ہے کہ آپ کو 3 اور شہر ملیں گے، پھر الموت کو ملا کر ان 4 شہروں کی ایک سلطنت بن جائے گی جس کے سلطان آپ ہوں گے۔ اس سلطنت کو حاصل کرنے کا طریقہ یہی ایک ہے کہ آپ اسی طرح صبر و تحمل اور پوری یکسوئی کے ساتھ پورے 40 دن یہ وظیفہ پورا کر دیں۔ مہدی علوی کو باقاعدہ حشیش پلائی جا رہی تھی۔ خادم حشیش کی مقدار میں اضافہ کرتا چلا جا رہا تھا۔ اسے اونٹنی کا دودھ پینے کی اجازت دے دی گئی تھی۔ یہ دودھ ہر روز اس کے خیمے میں پہنچا دیا جاتا تھا۔ اس میں بھی ذرا سی حشیش ڈال دی جاتی تھی۔ کچھ تو اس کی اپنی خواہشات کے تصور تھے جو اس کے ذہن میں نکلتے ہی چلے آ رہے تھے، کچھ حسن بن صباح کی باتوں کے اثرات تھے کہ مہدی علوی کے ذہن سے اترتا جا رہا تھا کہ وہ الموت کا امیر ہے اور اس کی حیثیت ایک بادشاہ جیسی ہے۔ میں آپ کو ایک بری خبر سنانے آیا ہوں، حسن بن صباح نے کہا۔ آپ کے محبوب امام شامی اچانک حجاز سے واپس آ گئے تھے۔ انہیں پتہ چلا کہ آپ یہاں چلہ کشی میں بیٹھے ہیں تو وہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ وہ آپ کو چلہ کشی سے روکیں گے۔ میرے دل میں امام شامی کا بے تحاشا احترام ہے۔ میں نے انہیں کہا کہ وہ آپ کے چلہ کشی میں مداخلت نہ کریں، ورنہ اس میں آپ کی جان جانے کا خطرہ ہے اور امیر الموت کے لیے بھی بہت بڑا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ ان کی اور ہم سب کی بدقسمتی کہ وہ نہ مانے اور کل آپ کے پاس آنے کے لیے چل پڑے۔ ہمیں اطلاع ملی کہ ان کا سر ویرانے میں ایک درخت کے ساتھ بالوں سے لٹک رہا تھا۔ مجھے سب پتہ چل گیا کہ انہیں جنات نے کاٹ کر پھینک دیا تھا، کیونکہ وہ جنات کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کے وظیفے کی توہین کر رہے تھے۔ نعوذ باللہ، یہ توہین ہی تھی کہ وہ آپ کو اس وظیفے سے ہٹانے آ رہے تھے۔ کل میں نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی ہے اور انہیں سپرد خاک کر دیا گیا ہے۔ حسن بن صباح کو توقع تھی کہ مہدی علوی کا رد عمل بڑا ہی شدید ہوگا اور وہ روئے گا، کیونکہ وہ امام شامی کا معتقد تھا بلکہ اس کا مرید تھا۔ لیکن اس نے اپنے امام کی موت کی خبر سنی تو اس کا چہرہ بے تاثر رہا، جیسے اس پر ذرا سا بھی اثر نہ ہوا ہو۔ اس کی آنکھیں خشک رہیں، اس کی زبان سے ایک لفظ بھی نہ نکلا۔ حسن بن صباح نے جب یہ دیکھا کہ مہدی علوی نے کوئی اثر لیا ہی نہیں تو وہ دل ہی دل میں بہت خوش ہوا۔ وہ مہدی علوی کی حصیں مردہ کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ میں یہ چلہ
پورا کروں گا۔ اور امام محترم مہدی علوی نے کہا، یہ دیکھنا آپ کا کام ہے کہ میں اس میں کامیاب ہو جاؤں گا یا نہیں، وہ تو میں دیکھ چکا ہوں۔ حسن بن صباح نے کہا، اور میں آپ کو بتا بھی چکا ہوں، سونے کی 3 اینٹوں کا برآمد ہونا وظیفے کی کامیابی کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے، اور امام شامی کا جنات کے ہاتھوں قتل ایک اور ثبوت ہے۔ آپ دل جمعی سے چلہ جاری رکھیں۔ کیا میں اونٹنی کا دودھ ہی پیتا رہوں؟ مہدی علوی نے پوچھا۔ ہاں، حسن بن صباح نے کہا، آج کا دن ملا کر 2 دن اور آپ اونٹنی کے دودھ پر ہی رہیں گے، اس کے بعد آپ اس دودھ کے ساتھ دن رات میں صرف ایک بار آدھی روٹی کھا سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ حسن بن صباح نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اتنے تندرست اور اتنے صحت مند جسم والا امیر شہر غذائیت کی کمی کی وجہ سے کچھ کمزور سا ہو گیا تھا۔ حسن بن صباح نے اسے اور زیادہ کمزور کرنا تھا۔ حسن بن صباح مہدی علوی کی اور زیادہ حوصلہ افزائی کر کے وہاں سے آ گیا۔ مہدی علوی نے حسن بن صباح کی جو پیشن گوئیاں سنی تھیں، انہوں نے اسے نہایت حسین اور دل پسند تصوروں میں دھکیل دیا۔ 7-8 دن اور گزر گئے۔ مہدی علوی اب ایسی ذہنی کیفیت میں مبتلا ہو گیا تھا جس میں اس کے ذہن کے تصورات حقیقی زندگی کی صورت میں محسوس ہونے لگے، اور حقیقی زندگی اس کے ذہن سے بہت حد تک نکل گئی۔ 15-16 دن گزر گئے تو حسن بن صباح ایک بار پھر مہدی علوی کے خیمے میں گیا۔ اس نے مہدی علوی کا چہرہ اور ذہنی کیفیت کا اندازہ کیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ بڑے اچھے نتائج حاصل کر رہا ہے۔ مہدی علوی بڑی جاندار آواز میں بولتا تھا، لیکن صاف پتہ چلتا تھا کہ اس کا ذہنی توازن صحیح نہیں رہا۔ یہ شخص اس طرح زندگی کی حقیقتوں سے کٹ گیا ہے جس طرح ہرے بھرے درخت کی ایک شاخ کٹ کر گر پڑتی ہے، اس شاخ کو سوکھ کر پتا پتا ہو جانا ہوتا ہے۔ یہی کیفیت مہدی علوی کی ہو رہی تھی۔ کیا آپ کچھ اور بھی دیکھ رہے ہیں؟ حسن بن صباح نے پوچھا۔ کوئی اور چیز جو آپ کو نظر آئی ہو؟ ہاں محترم امام، مہدی علوی نے مخمور سی آواز میں کہا، میں نے گزشتہ رات ایک عجیب چیز دیکھی ہے۔ میں وظیفہ میں مصروف تھا کہ ایک انتہائی خوبصورت لڑکی اس طرح میرے سامنے سے گزر گئی جیسے وہ چل نہیں رہی تھی بلکہ بادلوں پر تیر رہی تھی۔ میں چونکہ وظیفے میں مصروف تھا اس لیے میں نے اس کی طرف زیادہ نہ دیکھا، اتنا ہی دیکھا کہ وہ میرے سامنے سے گزری اور غائب ہو گئی۔ میں تو کہوں گا کہ وہ آسمان سے اتری ہوئی حور تھی۔ میں نے اپنی پوری کی پوری توجہ وظیفے پر مرکوز کر دی۔ ذرا ہی دیر بعد ایک اور لڑکی جو پہلے جیسی حسین اور دلکش تھی میرے سامنے سے گزر گئی۔ میں کچھ ڈرا بھی اور گھبرایا بھی، لیکن اپنے آپ کو یقین دلایا کہ یہ آسمان کی مخلوق ہے۔ پھر یہ خیال بھی آیا کہ یہ جنات ہی نہ ہوں، چونکہ آپ نے بھی کہا تھا کہ یہ انسان کے روپ میں آ سکتے ہیں۔ ابھی کچھ اور چیزیں بھی آپ کو نظر آئیں گی۔ حسن بن صباح نے کہا، آپ جو کچھ بھی خدا سے مانگ رہے ہیں وہ سب کچھ آپ کو مل جائے گا۔ یہ خدائی اشارہ ہے، سونے کی 3 ٹکڑوں کا اشارہ آپ کو بتایا ہے۔ اب آپ نے 2 لڑکیاں دیکھی ہیں، آپ خود ہی سمجھ لیں کہ آپ کی یہ خواہش بھی پوری ہو جائے گی جس طرح آپ چاہتے ہیں۔ مہدی علوی یہ تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ 2 لڑکیاں حسن بن صباح کی بھیجی ہوئی ہو سکتی ہیں۔ کوئی اسے بتاتا تو بھی وہ یقین نہ کرتا، کیونکہ رات کے وقت شہر سے دور اس ویرانے میں کوئی لڑکی نہیں آ سکتی تھی۔ حقیقت یہ تھی، جس سے وہ بھی بے خبر تھا، کہ یہ دونوں لڑکیاں شام کو ہی وہاں پہنچا دی گئی تھیں۔ مہدی علوی مسلح پر بیٹھ چکا تھا۔ لڑکیاں خادم کے خیمے میں بیٹھی رہیں۔ انہیں ایسے لباس پہنائے گئے تھے جو عام طور پر لڑکیاں نہیں پہنا کرتی تھیں۔ وہ رنگدار باریک ریشمی کپڑوں میں لپٹی ہوئی تھیں، اس کے باوجود وہ عریاں لگتی تھیں کیونکہ کپڑے بہت ہی باریک تھے۔ وہ جب مہدی علوی کے آگے سے گزری تھیں تو ان کی چال عام چال نہیں تھی، یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ قدم اٹھا ہی نہیں رہیں بلکہ زمین پر کھڑے کھڑے تیرتی جا رہی ہوں۔ آخر 40ویں رات بھی گزر گئی۔ مہدی علوی کو اچھلتے کودتے نعرے لگاتے خیمے سے باہر آنا چاہیے تھا، لیکن وہ اس طرح سر جھکائے ہوئے باہر جا رہا تھا جیسے اس نے منو بوجھ اٹھا رکھا ہو۔ خیمے سے باہر آ کر اس نے دیکھا، اسے اس کے خادم کا خیمہ نظر نہ آیا۔ اس نے خادم کو پکارا، بہت آواز دی، لیکن اسے کوئی جواب نہ ملا۔ وہ آہستہ آہستہ شہر کی طرف چل پڑا۔ اسے تو جیسے یاد ہی نہ رہا تھا کہ اس نے 40 راتیں چلہ کیا ہے، اور شاید وہ یہ بھی بھول گیا تھا کہ اس نے چلہ کیا کیوں تھا۔ اس کا دماغ کسی وقت روشن ہو کر سوچنے کے قابل ہو جاتا، لیکن فوراً ہی بعد دماغ پھر سو جاتا۔ اس کے ذہن میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا،
اس کا ذہن ذرا سا اپنے آپ میں آتا تو اسے یاد آتا کہ یہاں وہ اکیلا نہیں تھا، پھر وہ پریشان ہو جاتا کہ وہ اکیلا کیوں ہے۔ اس کا ذہن خالی ہو جاتا اور اس کیفیت میں وہ وہاں سے قدم گھسیٹ گھسیٹ کر چلتا گیا۔ وہ لاشعوری طور پر چلتا جا رہا تھا یا جیسے وہ خواب میں چل رہا ہو۔ سورج بہت اوپر آ گیا تھا جب حسن بن صباح کو اس کے ایک آدمی نے اطلاع دی کہ امیر الموت آ رہا ہے۔ حسن بن صباح اس کے انتظار میں تھا، اسے معلوم تھا کہ مہدی علوی کس حالت میں واپس آئے گا۔ حسن بن صباح باہر نکل آیا، اس نے دیکھا کہ مہدی علوی چلا آ رہا ہے، وہ قدم گھسیٹ رہا تھا۔ اس کا حال اس قدر بدل گیا تھا کہ حسن بن صباح کو یہ نہ بتایا جاتا کہ امیر الموت آ رہا ہے تو وہ اسے پہچان ہی نہ سکتا۔ اس کی داڑھی سلیقے سے تراشی ہوتی تھی، لیکن 40 دنوں میں داڑھی لمبی اور بے ترتیب ہو گئی تھی۔ اس کے سر کے بال بھی کندھوں تک پہنچ رہے تھے۔ حسن بن صباح اسے اپنے مکان کی طرف آتا دیکھتا رہا، حتیٰ کہ مہدی علوی حسن بن صباح کے سامنے آ رکا۔